میں جو بعض دفعہ اپنے اکابر کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے اکابر سارے غلط ہیں. وہ تو الزام چونکہ ہمارے بزرگوں پہ لگا ہوتا ہے اس لیے اس الزام کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے یا ہمارے بزرگ جنت میں جائیں گے. جو بھی قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے, چاہے کسی بھی نام سے, دیوبندیت کے نام سے کر لے, بریلویت کے نام سے کر لے, اہل حدیث کے نام سے کر لے, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, کام کرنا ہے کام. سمجھ رہے ہو؟ تو کسی بھی وہ لیبل لگا کے, اول تو بہتر ہے لیبل نہ لگاؤ, لیبل نہ لگاؤ, نہ دیوبندیت کا لگاؤ, نہ بریلویت کا لگاؤ, نہ غیر مقلدیت کا, نہ اہل حدیث کا. کوئی لیبل لگانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ لیبل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ ضرورت کب پڑتی ہے اس پر میں ایک بیان کر چکا ہوں مستقل, ابھی اس کو نہیں چھیڑوں گا میں. وہ مجبوری ہوتی ہے تاکہ مختصر لفظوں میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پاؤ. ورنہ اصل کیا ہے بھائی, قرآن و سنت کو فالو کرو. تو جو بھی کر رہا ہے فالو, چاہے کسی بھی نام سے کر رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسا پیش کرتے ہیں کہ باقی, آج کل ایک نیا بھی یوٹیوب پہ نوجوان کوئی آیا ہوا ہے, وہ بھی یہی نکال کے فلاں کا بھی نظریہ غلط, فلاں کا بھی غلط, سب کو ہی غلط قرار دے دیا اس نے. تو وہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے. وہ اہل حدیث بھی غلط, تو دیوبندی بھی غلط, تو بریلوی بھی غلط, تو فلانا بھی غلط, تو ڈمکانا بھی غلط. اور وہ فروئی مسائل ہیں, کہتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ چیزیں جس کی اچھی ہیں وہ میں لے رہا ہوں. تو بڑی ایسے, اور پھر عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ چھٹا فرقہ پیدا ہو رہا ہے بغیر فرقہ واریت کے لیبل کے. لفظ فرقے کا استعمال نہیں ہو رہا, مگر کام کیا ہو رہا ہے, ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اب اس کے جو متبعین ہیں اگر زیادہ ہو گئے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا. وہ تو نام نہیں رکھنا اپنے فرقے کا, لیکن کچھ لوگ کے بعد لوگ اس کو انجینئری فرقے سے یاد کرنے لگیں گے, کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا یہ کس گروپ کا آدمی ہے, تو اس فرقے کا نام آ جائے گا انجینئری فرقہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو بھائی فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے بندو. فرقہ واریت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ بنیادی عقائد میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فروئی مسائل میں جو فروئی اختلافی مسائل ہیں اگر مجتہدین سے چلے آ رہے ہیں تو سب صحیح ہیں. رفع الیدین کرنے والے بھی ٹھیک, نہ کرنے والے بھی ٹھیک, سب کے پاس دلائل ہیں. کرنے والوں کے پاس بھی دلائل, نہ کرنے والوں کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل ہیں. بات یہ کہ آپ تعصب کی اینک لگا کے دیکھتے ہو نا, تو آپ کو کبھی نہ کرنے والے کو کرنے والے کے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, کرنے والے کو نہ کرنے. جب مجتہدین میں اختلاف ہو گیا, امام ابو حنیفہ کو پاس تھا رفع الیدین کی حدیثیں بھی تھی, نہ کرنے کی بھی. انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد ایک رائے قائم کی کہ نہ کرنا افضل ہے. امام شافعی انہوں نے بھی بڑی تحقیق کے بعد ایک رائے قائم کی کہ کرنا افضل ہے. اس کے باوجود امام شافعی امام ابو حنیفہ کا احترام کرتے تھے. امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے, اور امام محمد تھے امام شافعی کے استاذ. امام محمد رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں تھے, لیکن ان کے شاگرد امام شافعی کرنے کے قائل تھے. دونوں کے پاس دلائل تھے نا, ڈیبیٹ ہوئی ہوں گی, بحث ہوئی ہوگی, دونوں میں اختلاف رہا. اس کے باوجود امام شافعی نے امام محمد کی تعریف میں اتنا کچھ لکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے شاید کسی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی حنفی امام محمد ابن حسن کی ہے. حالانکہ وہ تو حنفی تھے, رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اتنی تعریف کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, یہ تو صحیح حدیثوں کا خود میرے سامنے انکار کیا انہوں نے. میں نے ان کو رفع الیدین کی حدیث پیش کی, انہوں نے کہا نہیں. او بھائی پیش کی, انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا جو امام شافعی اس سے متفق نہیں ہوئے. امام شافعی نے جو جواب دیا امام محمد اس سے متفق نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں, رائے کا اختلاف ہو گیا, کیونکہ صحابہ میں اختلاف تھا. صحابہ میں کچھ رفع الیدین کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں, امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا فرمایا کہ یہ بھی بعض صحابہ کا مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. رفع الیدین نہ کرنے کا مسئلہ بیان کیا تو کہا کہ یہ بھی صحابہ کا مذہب ہے. بہت سے صحابہ اس کے قائل تھے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب ان چیزوں میں جو امت جس بحث سے فارغ ہو چکی ہے 1400 سال پہلے یا 1200-1300 سال پہلے, مذاہب وجود میں آ گئے, تو بھائی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, کیچڑ نہ اچھالو کسی پہ. اور اگر کوئی کسی ان میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتا تو بھی کچھ نہیں کرو, اللہ پوچھ لے گا اس سے. اگر وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے پہ طنز کرنا, یہ طریقہ بولو نا بھائی صحیح نہیں ہے. اس سے نیا فرقہ بنے گا, ختم نہیں ہو جائے گا یہ مسئلہ. 1400 سال سے جو اختلاف چلا رہا ہے, آج آپ بیٹھ کے اس کو حل کرو گے کیا؟ آج حل کرو گے, وہ کیسے ختم ہوگا؟ تو اختلاف اور فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں رفع الیدین والوں پر, یہ اندھے مقلد ہیں, یا یوں ہے, یا فلانا ہے, یا آپ رفع الیدین کرنے والوں پہ طنز کرنا شروع کر دیں. کرنے والوں پہ طنز بھی صحیح نہیں ہے. اختلاف فرقہ واریت ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس ٹاپک کو لپیٹ کر, یہ فائلیں لپیٹ کر رکھ دیں. سمجھ رہے ہو؟ بولے بھائی بنیادی بیسک عقائد یہ ہیں
اس پہ جو ہے وہ اس کی پرچار کریں. اور اسلام نے جو ہماری جو چیزیں ہیں, والدین کا حقوق ہے یا نماز پڑھو بھائی, حج کرو, زکات دو, یہ جو بیسک چیزیں. باقی بعض دفعہ علماء جواب دے دیتے ہیں, تو جواب جو ہے نا اس کا ایک اصول ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ موضوع اس دن چھیڑا تھا. چھیڑا اس لیے تھا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من القول الا من ظلم. اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر جو دفاع میں کہی جائے. اب ایک آدمی ہم پہ اعتراض کر رہا ہے, طنز مار رہا ہے بیٹھ کے. میں بہت شوافے تھے ہمارے علاقے میں, وہ رفع الیدین کرتے تھے, انہوں نے کبھی ہم پہ طنز نہیں مارا کہ آپ کیوں نہیں کرتے, آپ اندھے ہو, آپ یوں ہو, فلانا اور ڈمکانا. کہتے بھائی ٹھیک ہے, یہ ہماری رائے ہے. اور علماء بھی تھے ان کے, وہ باقاعدہ دلیل سے مانتے تھے. ہمارے علماء اس کا جواب دیتے تھے, کبھی طنز نہیں مارتے تھے ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. کبھی ہماری ان سے اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی, کبھی بات نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی طنز مارنا شروع کر دے گا تو پھر بہرحال انسان جواب دیتا ہے, اس کو غصہ بھی آتا ہے, جواب بھی دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی رفع الیدین والے پر طنز مارے اور وہ جواب میں اس کا اعتدال کے دائرے میں جواب دے, اس کا دلائل کے ساتھ, اور یہ کہ بھئی یہ ہے, باقی میں کسی پہ طنز نہیں کرتا, آپ کے بھی اپنے دلائل ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, جواب میں دے رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟